السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اچھی موت کی نشانیاں کیا ہیں؟ کسی کا انتقال ہوا تو ہم کیسے سمجھیں کہ اس کی موت اچھی ہوئی ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے معلوم ہو؟ جواب یہ ہے کہ سب سے بڑی نشانی جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو ایمان کی حالت میں، اور وہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا آخری جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آخری جملہ ہو، یا یہی جملہ پڑھتے پڑھتے، یہی کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آئی ہو۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، وہ بندہ جنتی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر موت کے وقت بندے کے پیشانی پہ پسینہ آ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ پسینہ ہم کو نظر آئے، کبھی آدمی کی موت ایسی جگہ ہوتی ہے، آئی سی یو ہے، اے سی چل رہی ہے، پسینہ فوراً جو ہے خشک ہو جاتا ہے تو کہ جلدی معلوم نہیں ہو پاتا، لیکن ایک نشانی حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ انسان کے پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کا چہرہ ایک دم کھلنے لگتا ہے، یا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مرحوم مسکرا رہا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ اس کے چہرے پہ ایک دم رونق آ گئی، نورانیت۔ تو یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ آدمی کی موت اچھی ہوئی ہے۔ کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ آدمی زندہ تھا تو بڑا اچھا چہرہ تھا، انتقال ہوا تو ایک دم کالا پڑ گیا، ایک دم ڈراؤنا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے ڈرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے فرشتے ڈراؤنی شکل میں آئے تو خاتمہ اس کا صحیح نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اگر کچھ ایسی نشانی ہم دیکھ لیں خاتمہ بالشر کی، کہ خیر کے ساتھ خاتمہ نہیں ہوا ہے، تو اعلان نہ کریں بلکہ خاموشی کے ساتھ دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور اگر ہماری نظر میں وہ خاتمہ بالخیر ہے تو خوشخبری دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گھر والوں کو خوشخبری سنائے الحمدللہ خاتمہ بالخیر ہوا ہے آپ کے فلاں صاحب کا، اللہ جو ہے عافیت کا معاملہ کرے۔ اس کے بعد انتقال کے بعد علماء لکھتے ہیں انتقال کے بعد لوگ اگر اس شخص کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی بندہ کیسا تھا، اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ واقعتاً اچھا تھا، لوگوں کے زیادہ معاملات میں نہیں آتا تھا، لوگوں کے جو ہے ناجائز زمینیں ہڑپ نہیں کرتا تھا، ناجائز پیسے قرضے کے طور پہ لے کے ڈباتا نہیں تھا، ملنسار تھا، زبان صحیح تھی، اخلاق اچھے تھے، اس طرح کی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں تو سمجھیے کہ بندے کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روح جاتی ہے بندے کی اللہ کے پاس تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا معلوم کرو دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ فرشتے کہتے ہیں دنیا والے تعریف کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے بھی معاف کر دیا۔ اور جب فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا والے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے خاتمہ بالخیر کی۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ انتقال کے بعد وہ اپنے قریبی لوگوں کے خواب میں آتے ہیں مرحومین، تو خواب میں اگر وہ ہنس رہے ہیں، کھلکھلا رہے ہیں، اطمینان سے ہیں، سکون میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، سفید کپڑوں میں ہیں، تو یہ ساری نشانیاں اس بات کی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا۔ اور اگر وہ کالے کپڑوں میں ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کچھ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب عذاب میں گرفتار ہیں، فوراً ان کے لیے دعائے مغفرت ہو اور ان کے نام سے اصال ثواب ہو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ تو یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی موت اچھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا سوال ایک بھائی نے یہ کیا ہے کہ میں اپنے گھر سے مسجد جاتا ہوں تو راستے میں کوئی گھر تعمیر ہو رہا ہے، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، وہاں مزدور لوگ رہتے ہیں رات میں، تو کوئی خاتون ہے، کوئی مزدورنی صبح صبح فجر میں جو ہے وہاں پر غسل کر رہی ہے بے پردگی کے ساتھ، 1 دن سے 2 دن ہو گیا میں نے دیکھا، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ جب انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کیا وہ نظر پڑ گئی تو کوئی گناہ ہوگا؟ نظر انجانے میں پڑ گئی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور آپ نماز کے لیے گئے الحمدللہ آپ کی نیت نماز کی تھی، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ ہم کیا کریں، جواب یہ ہے کہ اس وقت تو کچھ نہ کریں، کیونکہ اس وقت اگر ٹوکیں گے بولیں گے تو ذرا اس کو بہت شرمندگی ہو جائے گی۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے خاتون کے اندھیرا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑ رہی ہے، اس لیے غسل کر رہی ہے، اس وقت کچھ نہ بولیں۔ جب دن روشن ہو جائے یا تو اس عورت کے ساتھ جو دوسرے مزدور ہیں ان سے بات کریں، ان سے کہیں، یا نہیں تو جس شخص کا تعمیری کام چل رہا ہے جو گھر کا مالک ہے اس سے کہیں۔ ان دونوں میں سے کس سے بھی آپ کہہ دیں تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، آپ بری ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال کیا ہے ایک نوجوان نے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی دعا بتائیں۔
دیکھیے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم تو وہ کہیں گے جو علماء نے لکھا ہے، اگر آپ حکیم صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ تو معجون بتائیں گے، یہ معجون کھاؤ اس سے ذہن تیز ہوگا، اور پھر جو ہے آپ کو چیزیں اچھا یاد ہوں گی، آپ کا دل لگے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ پڑھائی میں دل لگانے والی چیز ہے گناہوں سے دوری، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ عام طور پہ نوجوان اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے، جو بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے، خاص طور سے اس کے خیالات، اس کی نگاہ پاک رہتی ہے، اس کا حافظہ بہت تیز رہتا ہے، اس کی یادداشت، پڑھنے میں دل بھی لگتا، جو پڑھتا ہے دل و دماغ میں اترتا بھی ہے، اور بہت صحیح امتحان لکھتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ حافظہ تیز کرنے کے لیے کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا تھا گناہوں سے پرہیز۔ تو لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے ہٹائیں۔ بچے جو ہے تیاری کرتے ہیں امتحان کی، تھوڑا بوریت ہوتی ہے تو موبائل لے کے بیٹھ جاتے، گانا سننا شروع کر دیتے، یہ جو یاد کرے وہ بھی نکال دیتا دماغ سے، یہ غلیظ چیز ہے۔ تو لہذا گناہوں سے توبہ، اللہ سے قریب، قرب، نماز، دعا یہ ہو۔ اس کے ساتھ آپ نے وظیفہ پوچھا ہے، تو ایک تو وظیفہ یہی ہے گناہوں سے دوری، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، یہ بھی 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رب زدنی علما، 11 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کریں، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، اور ادھر ادھر کوئی توجہ نہ ہو، صرف پڑھائی پہ توجہ، موبائل کو ایک طرف ڈھکیل دیا جائے اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ جو ہے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ وظیفے ہیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ سوال میں یہ بھی پوچھا ہے کہ کوئی ایسا وقت بتائیں کہ جس وقت یاد کرنے سے بہت جلدی یاد ہو جائے، تو اگر آپ تیار ہیں تو میں وقت بتاتا ہوں، فجر سے پہلے کا وقت۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا، بڑے بڑے جو مدارس ہیں وہاں حفظ کے بچوں کو فجر سے پہلے اٹھایا جاتا ہے 4 بجے، وہ آدھا 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے بلا کا یاد ہوتا ہے، ایسا یاد ہوتا ہے قرآن کریم اس وقت میں کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ اس وقت کا یاد کیا ہوا اس کے دماغ سے نہیں نکلتا۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کل آخرت میں اس وقت کا یاد کیا ہوا اسے کام آئے گا جنت میں، جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفاظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ تو یہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، جو ہم خواب خرگوش میں سوئے رہتے ہیں، اس وقت اگر ہو سکے تو اٹھ کے یاد کرو، یہ پہلا وقت۔ دوسرا فجر کے بعد کا وقت، تیسرا مغرب کے بعد کا وقت، یہ 3 اوقات ہیں جس میں بہت زیادہ یاد ہوتا ہے، تو ان اوقات کو ہم جو ہے منتخب کریں اپنی یادداشت کے لیے۔ چوتھا سوال یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا کہ ماں باپ جو ہے غلط بات پر ٹوکتے رہتے ہیں تو انہیں روکنا چاہیے کیا؟ دیکھیے ماں باپ غلط بات پہ نہیں ٹوکتے، صحیح بات پہ ہی ٹوکتے ہیں۔ غلط بات پہ ٹوکنے کا مطلب یہ ہے، سوال کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹوکنا غلط ہے، کہ وہ غلط ٹوکتے رہتے ہیں تو ہم انہیں روک سکتے ہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ غلط نہیں ٹوکتے ماں باپ، وہ صحیح ٹوکتے ہیں، آپ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے تبھی ٹوک رہے ہیں، اور آپ کو اگر وہ غلط لگ رہا ہے ان کا ٹوکنا تو آپ کی سوچ پہ فیصلہ نہیں ہوگا، شریعت کے ترازو میں تولا جائے گا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، جس چیز سے منع کر رہے ہیں، کیا شریعت بھی اس سے منع کرتی ہے؟ اگر منع کرتی ہے تو ان کا ٹوکنا صحیح ہے، چاہے آپ کو کتنا بھی برا لگے، اور آپ کو سننا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ ہاں وہ ایسی بات سے روک رہے ہیں کہ جس کو شریعت منع نہیں کرتی، شریعت نہیں روکتی، تو پھر ماں باپ سے کہا جائے گا جانے دیجیے، شریعت میں اجازت ہے تو آپ مت ٹوکیے، محبت سے سمجھایا جائے گا، ورنہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے ایسا۔ تو ماں باپ جو ٹوکیں خاموشی سے سنیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ 5واں سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ ماں غصہ کرے تو کیسے سمجھائیں؟ جواب یہ ہے کہ کوئی کوشش نہ کریں سمجھانے کی، غصہ کریں خاموش بیٹھیں، کہ پھر یہ غصہ کرنے والے ملیں گے نہیں۔ تو جتنا غصہ کر رہے ہیں کرنے دیں، کوئی بات نہیں، آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو بھی غصہ کرنے دیں۔ ماں اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر بادشاہت نہیں چلائے گی تو کس کے اوپر چلائے گی؟ لہذا وہ جتنا غصہ کرے کرنے دیں، آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ گھر کے باہر چلے جائیں، لیکن پھر بھی آپ زبان کھولنا چاہ رہے ہیں تو پھر یاد رکھیں، بڑی محبت ہو، بڑی نرمی ہو، اس کے بعد ماں کے سامنے کوئی بات رکھیں، فلا تقل لہما اف، قرآن کہہ رہا ہے اف بھی نہ ہو۔ تو اسی لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ خاموشی کا مظاہرہ کریں، نہیں برداشت ہوتا تو گھر کے باہر چلے جائیں، اور پھر بعد میں جب مزاج میں نرمی آ گئی آپ کے بھی اور والدہ کے بھی تو پھر آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔